जी, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मुश्तइल कारकुनों ने तहरीक इंसाफ़ के सरबराह इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान जहाँ बहुत सारे सरकारी दफ़ातर, तिजारती मराकज़ को नुकसान पहुँचाया, वहाँ पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के तारीख़ी इमारत को भी तबाह कर डाला, इसमें आग लगा दी, तोड़-फोड़ की। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान पेशावर के इमारत में, उसी तबाहाल इमारत के अंदर मौजूद है और मेरे साथी कैमरामैन आपको कैमरे की आंख से बताएंगे कि ये तमाम तर दफातर यानी जितने भी फ्लोर्स हैं, उन 5-6 फ्लोर्स हैं और उन तमाम को जलाया गया है, तोड़ फोड़ की गई है, शीशे तोड़े दिए गए हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं और उसमें आग भी लगा दी है। और इस वक्त भी कैमरे की आंख से हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी यहाँ की अलमारियों से और यहाँ के कमरों से और फर्नीचर से धुआं उठ रहा है। यहाँ पर इस इमारत के हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि ये एक तारीख़ी इमारत है जो सन 1935 में ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर में कायम किया गया। अगरचे उस वक्त बिल्डिंग ये नहीं थी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान पेशावर की अपनी अहमियत है और ये 1935 में यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ किया गया था। और ये भी मैं बता दूँ कि इस पाकिस्तान की इस तारीख़ी अहमियत के हामिल रेडियो स्टेशंस के लिए जो ट्रांसमीटर था वो भी रेडियो टेलीग्राफ के बानी मारकूनी ने डोनेट किया था इसी बिल्डिंग के लिए। और उस वक्त के अहम शख्सियत और उस वक्त के वज़ीर अब्दुल क़य्यूम ख़ान को ये डोनेट कर दिया गया था और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया गया था। तो ये वो तबाही के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो मनाजिर हैं इसके हवाले से यानी जो आग लगाई गई है, जो आतिशज़दगी हुई है, जो फर्नीचर तबाह हुआ है, खिड़कियाँ, दरवाज़े और रिकॉर्ड तबाह हुआ है, कई सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये एक आम सी आग थी जो यहाँ पर जलाया गया और इससे इस पूरे बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा, या कुछ इसमें कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल हुए हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर के कई अहम ज़िम्मेदार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और वो कल जब ये तबाही हो रही थी, जब ये मुश्तइल हजूम ने धावा बोला था, तो ये एहलकार रेडियो पाकिस्तान के और ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद थे और ये इन वाक़यात के चशमदीद गवाह है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के प्रोड्यूसर साहब से और वो अपना तारुफ भी कराएंगे और हमें बताएंगे कि कल उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, अपना तारुफ कराइए। इकरामुल्लाह मरवत मेरा नाम है और सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, इकरामुल्लाह मरवत साहब बताइए, कल आप मौजूद थे जब ये अटैक किया गया, क्या देखा आपने, किस किस्म के हालात थे? काशिफ साहब, कल की बजाय मैं अगर परसों की बात करूँ, परसों असर के वक़्त यहाँ पे जो मुश्तइल मुज़ाहिरीन थे, चूँकि रेडियो पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट था उनके लिए और वो अंदर आके उन्होंने रिसेप्शन में भी तोड़ फोड़ किया परसों। और हमारा जो चाक़ी का मॉडल है उनको भी जलाया गया परसों, तो गेट को भी तोड़ा। कल जो मुश्तइल मुज़ाहिरीन थे तो उन्होंने इधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन उधर उनको ना छोड़ा गया, तो फिर उन्होंने इस साइड पे रुख किया तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, और वो रेडियो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने रुख मोड़ा, गेट को भी तोड़ा। अच्छा और इकराम साहब, आपकी बात को काटते हुए मैं ये भी अपने नाजरीन को बता दूं कि ये नुक्ते आगाज़ है हमारे कैंटोनमेंट एरिया का, यानी यहाँ बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है पेशावर का कैंटोनमेंट एरिया। और ये जिस तरह के इकरामुल्लाह मरवत साहब ने कहा कि ये एक सॉफ्ट टारगेट था और इससे आगे उनको नहीं छोड़ा जा रहा था, तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इस बिल्डिंग को एक आसान हदफ समझा। जी इकराम जी, और उन्होंने फिर वो जो अंदर आ गए तो उन्होंने रिसेप्शन में भी तोड़ फोड़ किया और गाड़ियों को भी जलाया, जो सरकारी गाड़ियां यहाँ पे थी। 3 गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को जलाया, एक प्राइवेट गाड़ी को जलाया और एक सरकारी गाड़ी को डैमेज किया और एक एपीपी वाले को भी डैमेज किया। उसके बाद उन्होंने आकर सबसे पहले सारा जो यहाँ पे मटेरियल था, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, उनको लूटा। चूँकि इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग थे कि वो इधर उधर के लोग थे जो सिर्फ तोड़ फोड़ और तबाही के लिए यहाँ पे आए हुए थे। सारे दफ्तरों के कमरों को तोड़ा और उनसे कीमती चीज़ें निकाल कर लूट कर, उसके बाद यहाँ पे ये जो अकब में एक कमरा नज़र आ रहा है, इसमें आग उन्होंने लगा ली, न्यूज़ सेक्शन में भी आग लगा ली उन्होंने। और आग लगाने के बाद फिर क्या हम देखते कि पूरे बिल्डिंग ने, जो यहाँ पे ये बिल्डिंग
آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے دو پورشن ہے. اس سائڈ پہ مکمل جل گیا ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 50 کمرے ہیں, لیکن اس سائڈ پہ راؤنڈ اباؤٹ 15 کمرے جلے ہیں, کچھ کمروں کی بچت ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے تو راؤنڈ اباؤٹ مور دین 90%. یہ بلڈنگ جو ہے جو 1988 میں 28 اپریل 1988 میں اس کا جو افتتاح ہوا تھا, یہ مکمل طور پر ناقابل استعمال 1985 میں اس کا استعفیٰ ہوتا ہے, یہ مکمل طور پر یہ ختم ہو گیا ہے. لیکن جو اصل بات ہے اس میں ریکارڈ بھی مکمل طور پر ضائع ہو گیا ہے. سارے جو شعبہ پروگرام, شعبہ ایڈمن, پہلے فلور پہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو وہاں پہ نیوز سیکشن ہے, پریزنٹیشن ہے, اس کو تباہ کیا گیا ہے. فرسٹ فلور جو ہے ایگزیکٹو فلور ہے جہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر کا کمرہ ہے, پروگرام مینیجرز کے کمرے ہیں, ان کو بھی تباہ کیا گیا ہے. سیکنڈ فلور پہ پروڈیوسرز کے کمرے ہیں, وہ بھی جل گئے ہیں سارے. اوپر چوتھے فلور پہ پی پی کا فلور ہے تو وہ بھی جل گیا ہے. ایک اچھی بات اگر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریڈیو پاکستان کا جو دل ہے اسٹوڈیوز, وہ اس کی ہمارے جو انجینئرنگ جو سٹاف ہے سیف اللہ جان آپ کو بتا بھی دیں گے, اور ان کی ایک حضر دماغی کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی پلاننگ کی تھی کہ مشتعل مظاہرین اس سائڈ پہ ان کا جانا نہ ہوا اور وہ بچ گئے ہیں. ہمارا یقیناً اکرام اللہ صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے جو ریکارڈ ہے, اور ہم کل سے یہی خدشہ ظاہر کر رہے تھے کیونکہ ریڈیو پاکستان کا جو ریکارڈ جو آرکائیو ہے اس کے حوالے سے ہمیں تشویش تھی, اور یہ اکرام اللہ صاحب نے یہی بات بتائی ہے کہ وہ آرکائیو جو ہے وہ محفوظ ہے اور ٹیکنیکل سٹاف نے اس کو محفوظ بنایا ہے. ہم یہ بھی بات کریں گے, سیف اللہ جان صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ یہ جو آرکائیوز ہے اور یہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے, یعنی جو اسٹوڈیوز ہیں, پروگرام کے اسٹوڈیوز ہیں, نیوز کے اسٹوڈیوز ہیں, صوت القرآن کا جو یہاں پر اسٹوڈیو ہے وہ محفوظ ہے. لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ یہ صرف ریڈیو پاکستان کا آفس نہیں ہے بلکہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان APP جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس کے دفاتر بھی یہاں پر منتقل ہوئے ہیں اور آخری فلور پر ان کے دفاتر ہیں. جی سیف اللہ جان صاحب, ایک تو سب سے پہلے آپ یہاں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا ذمہ داری ہے, اور ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ کل آپ نے کیا دیکھا, اور سب سے بڑھ کر کہ کس طرح آپ لوگوں نے یہ جو ریکارڈ ہے آرکائیوز اس کو محفوظ بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف اللہ جان ہے. ایز اے سینئر براڈ کاسٹ انجینئر میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا ہوں. کل جب ہم نے دیکھا کہ جی یہاں پہ ایک جلوس کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں اور گیٹ پہ انہوں نے وہ حملہ آور ہوئے, تو ہم نے فوری طور پر یہ اقدام کیا کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈیوز ایریا میں گرل لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے بند کر کے لاک کر دیا, اور ہم نے بجلی کی سپلائی جو تھی وہ ہم نے منقطع کر دی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز ایریا نیچے ہیں, تہہ خانے ٹائپ ہیں, تو وہاں پہ اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا ہو گیا تو ماپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی اثناء میں یہاں پہ ایک گیٹ تھا, انہوں نے توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے. جب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ شرپسند وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں تو ہم فوری طور پہ میں اور ہمارا EM تھا رفایت اللہ اور ایک نائب قاصد عمل جان, ہم وہاں پہ داخل ہوئے اور ان کو ہم نے وہاں سے نکالا. جب ہم نے ان کو وہاں سے نکالا تو انہوں نے لٹرلی چھریاں نکالی ہمارے پیچھے کہ آپ لوگ یہاں سے جائے ورنہ ہم آپ کو ذبح کر دیں گے. مطلب یہ مسلح تھے یہ لوگ؟ جی بالکل. اچھا, اور ان سے آپ کی کچھ گفتگو بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی؟ ان سے ہماری یہ گفتگو نے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, ہم آپ کو ذبح کر دیں گے. لیکن اسی اثناء میں ہمارے پاس وہاں پہ ایک فائر ایکسٹینشر پڑا ہوا تھا. ہم نے ان کو یہ کہا کیونکہ اندھیرا تھا, نہ ہم ان کو دیکھ سکتے تھے نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں کہتے کہ ہم عوام ہیں. تو ہم نے وہ فائر ایکسٹینشر ہم نے چلا دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائر ایکسٹینشر کا تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہم نے یہ گیس آپ پہ چھوڑ دیا ہے. تو وہ سارے لوگ وہاں سے جب انہیں جو ہی وہ پریشر سے وہ گیس نکلی ہے تھوڑی بہت, تو وہ وہاں سے سارے بھاگ گئے. پھر ہم نے اس دروازے کو پھر ہم نے لاک کیا, تو شکر الحمد ہمارے اسٹوڈیوز جو ہیں وہ سارے بچ کے اسی وجہ سے محفوظ ہے. اچھا, مطلب آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ کتنی تعداد تھی ان لوگوں کی, اور کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی عمریں کیا تھی, اور وہ آپس میں اگر گفتگو کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ ہمیں جہاں تک اندازہ ہوا ہے اس میں زیادہ تر تقریباً 70% لوگ افغانی تھے, اور جن لوگوں کی ایج تھی جو بچے تھے وہ 9-10 سال سے لے کے یہ 20-25 سال تک کے لوگ زیادہ تھے. مطلب 70-80% لوگ یہی تھے. اور باقاعدہ وہ جو یہ ہم جو کہتے ہیں یہ آئس والے ہیں وہ آئے تھے اور وہ چیزیں لوٹ رہے تھے, یعنی نشئی تھے, وہ نشئی وہ لوگ تھے.
زیادہ تر یہ نشی لوگ تھے اور لوٹ رہے تھے. مطلب جو ان کے ہاتھ لگے, یہاں پہ ہمارا ایک اسٹور ہے جس میں ہمارے کباڑ ہے, رائٹ آف چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی وہاں سے وہ کندھوں پہ لاد کے وہ سارے لے جا رہے تھے. لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اسٹوڈیو ایریا کو بچا سکیں, کیونکہ بلڈنگ کو تو آگ لگ گئی تھی اور ہمارا پانی کا سسٹم بھی نہیں تھا. اچھا سیف اللہ جان صاحب, اکرام صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی بات کی, ذرا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے تو اسٹوڈیوز کو اور آرکائیوز کو تو محفوظ رکھا, اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ بس یہ اللہ کا کرم ہے. ہم بس وہ ٹیکنیکلی کچھ ہم نے ان سے باتیں کی تو وہ ہم پہ تو نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہے, گفت و شنید کرتے رہے, اور ان سے ہم ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اسٹوڈیو ہم نے بچا لیا. اوپر ہمارا 4th فلور پہ ہمارے کچھ ہے ٹرانسمیٹر تھوڑے لگے ہوئے, FM 101 کا ٹرانسمیٹر ہے, اور ہمارے اور اسٹوڈیو ٹرانسمیٹر لنکس ہیں جن پہ کے ذریعے ہم ٹرانسمیٹر کو پروگرام دیتے ہیں, وہ جل گئے ہیں. اچھا جی, سیف اللہ جان صاحب نے جو تفصیل ہمیں بتائی ہے اور اکرام اللہ مروت صاحب نے جو تفصیل ہمیں بتائی ہے, تو یقیناً ریڈیو پاکستان کے عملے نے, پروڈیوسرز نے, سینئر پروڈیوسرز نے, ایڈیٹرز نے اور ٹیکنیکل سٹاف نے, انجینئرز نے یقیناً یہ اہم کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اتنے ایک غیر یقینی صورتحال اور ایک ہنگامے کے دوران انہوں نے جو اصل سرمایہ ہے اس ریڈیو پاکستان کا, اس کو محفوظ رکھا ہے. اور یقیناً ان کے حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی اپنے آپ کو, اپنے حوصلے کو برقرار رکھا, اور جو حملہ آور تھے ان کو ٹیکل کیا ایک انتہائی مناسب انداز میں, اور کچھ نہ کچھ انہوں نے بچایا ہے. جی